مصلی کے سامنے سے گزرنے کی جو ممانعت اہل علم نے اس سلسلے میں 3 گز کی جو گنجائش رکھی ہے اس کی تعین کس دلیل میں ہے؟ اصل میں ایسا ہے کہ اس کے سامنے سے گزرنے کا اس میں اختلاف ہے۔ اگر کرسی رکھی ہوئی ہے تو اس کے درمیان سے گزرنا آپ کا جان بوجھ کر کے گناہ کا کمانا ہے، لیکن اس کے پیچھے سے گزر رہے ہیں، کرسی اگر 2 ہی میٹر پہ رکھی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ وہ نہیں رکھے ہیں، سترا نہیں بنائے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ کسی کو آپ پیچھے کہہ دیتے تھوڑا بیٹھو میں 2 رکعت پڑھ لوں، یا کھمبے کے بعد آ جائیں۔ یہ اصل صحابہ کی سنت یہی تھی۔ مغرب کی نماز اذان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کانا اذن للمغرب ابتدرنا الى السواری، مغرب کی اذان جب ہوتی تھی یا اذان ہوتا تھا، دونوں کہتے ہیں، تو ہم دوڑ کر کے کھمبوں کے سامنے، کھمبوں کو سامنے کر کے نماز پڑھنے لگتے تھے۔ کھمبے کتنے تھے؟ 1 2 10 جتنے ہوں، لیکن لوگ ان کے پیچھے، وہ ان کے پیچھے، ایک دوسرے کو سترا بنا لیتے تھے۔ اس طرح پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو غلطی ہوئی۔ آپ جو ہے ان کی سجدہ گاہ سے آگے، سجدہ گاہ میں سے نہ گزریں۔ اندازہ کریں اب جیسے اس قالین کے آخر میں سجدہ ہوگا تو آپ آگے سے گزر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر مجبور ہیں، اور اگر رک کر کے تھوڑا سا اور آگے سے ہو کر کے، آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے ورنہ آسانی سے گزر سکتا ہے، بے دھڑک چلتے رہتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر آپ ان کے سجدہ گاہ سے تھوڑا آگے، ممرس شات کہا جاتا ہے۔ پیارے رسول کے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ آپ جب صلات پڑھتے تھے تو مسجد اور دیوار مسجد، قبلہ کی مسجد تو تھی، قبلہ کی دیوار جو تھی آپ کے درمیان اور سجدہ گاہ میں سے ایک بکری کے گزرنے کی جگہ تھی، اتنی دور بس۔ اس کے بعد اگر آدمی نہیں رکھتا ہے سترا تو آپ اتنا اندازہ کر کے آگے سے گزر سکتے ہیں، آپ کے اوپر گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ نہیں، گزرنے کی گنجائش نہیں اس معنی میں آگے سے نہ گزریں، ان کے سجدہ گاہ سے ان کا حق ہے۔ جہاں حرم شریف، ہاں لوگ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں سترا نہیں ہے، کہیں نہیں آپ پائیں گے۔ اگر قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں تو کہیں نہیں پائیں گے کہ پیارے رسول نے جہاں سترے کی تاکید کی ہے وہاں حرم مدینہ یا حرم مکہ کا استثناء کیا ہو، کہیں نہیں آئے گا۔ بلکہ یہاں خود صحابہ کرام سترا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھا کر کے اپنے غلام نافع کو کہتے تھے تھوڑا بیٹھو میں نماز پڑھ لوں، سترا بنا، یہاں بھی سترا بناتے تھے۔ ایسے آپ خود اپنے ساتھی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا سے بیٹھ لو، گزرنے نہ پائے کوئی۔ تو یہ کہنا کہ مکے میں سترا کا ایک روایت جو ہے وہ جس کو موضوع کہا جاتا ہے، گھڑی ہوئی ہے، روایت ابن ماجہ میں اس طرح کی آتی ہے الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ، یعنی مکے میں سترے کی ضرورت نہیں۔ یہ روایت غلط، صحیح نہیں ہے، یا رسول کی طرف نسبت اس کی صحیح نہیں ہے، بلکہ عام روایتوں میں باقاعدہ آپ نے تاکید کی ہے کہ اگر آدمی جان لے کہ مصلی کے سامنے سے گزرنے پہ کتنا گناہ ہے تو 40، حضرت پوچھا گیا کتنے دن، 40 دن یا 40 سال بھی کھڑا رہے تو اس کے لیے افضل ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو پیارے رسول کی یہ تاکید، کسی اور نے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ منسوخ ہے، اصل روایت یہی ہے۔ تو ہونا چاہیے کہ ہم احتیاط کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ان سب چیزوں کا احترام، مصلی کا احترام ہے، اور حرم کا ایک الگ احترام ہے۔ اور سے لوگ زور زور سے باتیں کرتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے درمیان ہنگامہ کرنا یا ایسی باتیں کرنا جو نماز پڑھنے والا مشغول ہو، وہ بھی منع ہے، وہ بھی منع ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سنی کوئی آواز لوگوں کی، ان کو سخت سردی اس کی مسجد میں